بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا عمل کہ جو ہماری زندگی کے تمام تر مسائل کا حل ہے اور جس سے بڑا کوئی وظیفہ کوئی عمل نہیں ہے، اس کو اگر ہم یقینی طور کے اوپر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے حضور پورا یقین رکھتے ہوئے اور توکل رکھتے ہوئے ہم کرتے ہیں، تو ہماری زندگی کا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اس کی برکت سے پورا نہ ہوتا رہے۔ مولانا مکی حجازی حافظ اللہ تعالی، آپ ان کو جانتے ہیں، وہ حرم میں مدرس ہیں، وہاں ان کے درس ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا اور در حقیقت یہ ان کا بھی عمل نہیں ہے، یہ قرآن مجید میں خالق کائنات کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اس کو کرنے سے بڑے فوائد ہمیں کیا حاصل ہوتے ہیں؟ اس کو کرنے سے سب سے پہلا فائدہ، اللہ رب العزت رزق کے لیے راہیں کشادہ فرما دیتے ہیں۔ رزق یعنی ہماری دنیا کی زندگی کی جو بھی ضروریات ہیں وہ رزق ہیں۔ ہماری زندگی کی تمام تر ضروریات کے لیے خالق کائنات اس عمل کی برکت سے راہیں کشادہ فرما دیتے ہیں۔ دوسرا، ایسے لوگ جو بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اگر وہ اس کو کرتے ہیں تو خالق کائنات ان کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ بڑی سے بڑی حاجتیں، بڑی سے بڑے ایسے معاملات جو انسان کے دماغ میں بالکل نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی حل موجود ہے، اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توکل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کے وہ معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ چوتھا، اگر آپ بے اولاد ہیں تو خالق کائنات اولاد عطا فرما دیتے ہیں۔ پانچواں، دنیا کے اندر آپ کے لیے وہاں سے خالق کائنات عطا فرماتے ہیں جہاں آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی مجھے رزق ملے گا۔ چھٹا، اللہ رب العزت دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت عزت عطا فرماتے ہیں، یعنی وہاں پر کامیابی ہوگی۔ تو یہ تو وہ مختصر ہیں جو میں نے بتا دی۔ در حقیقت اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں جو پوشیدہ ہیں، بہت سارے راز ہیں جو اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اگر کوئی یقین کامل کے ساتھ اس کو کرتا ہے۔ یقین کامل میں اس لیے بار بار کہتا ہوں، تقریباً اپنی ہر وظیفے کے اندر میں یہ بات کرتا ہوں، وہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان، یقین، توکل یہ پختہ ہو تو وظائف سے ہمیں اس کے جو اثرات یا فیوز برکات ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ ہم لوگ جو وظائف کرتے ہیں، ہم نے کسی ایک وظیفہ کے جو فوائد ہم نے پڑھے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کرنا شروع کیا، اور پھر کرنا بھی کب ہے، ہم اس کو کرتے ہیں 2-4 دن، ایک ہفتہ ہم نے کیا، اور پھر ہمارا گلہ یہ ہوتا ہے جی ہمیں اس سے حاصل کچھ نہیں ہوا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جب آپ اپنے رب کا نام پکارتے ہیں، کوئی قرآنی صورت یا آیت آپ پڑھتے ہیں، کوئی حدیث میں موجود دعا آپ پڑھتے ہیں، تو اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ظاہری فائدہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تو اخروی آپ کو اتنے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے کہ قیامت کے روز آپ کہیں گے کہ یا اللہ کاش دنیا میں مجھے ملا ہی کچھ نہ ہوتا اور سب کچھ میرے لیے یہاں پر جمع ہوتا۔ تو آپ صرف دنیاوی فوائد کو اپنے مد نظر رکھ کر اعمال یا وظائف مت کیا کریں، آپ ان کے اخروی فوائد کو دیکھتے ہوئے کیا کریں۔ اگر آپ کی نظر اخروی فوائد کے اوپر ہوگی تو انشاءاللہ و تعالی دنیاوی فوائد بھی آپ کو حاصل ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیاوی فوائد آپ کو حاصل نہیں ہوں گے، لیکن نظر اخروی فوائد کے اوپر آپ رکھیں اور اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھیں کہ وہ رب جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، میرا مسئلہ تو اس کے لیے ہے ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو جب حکم فرمائے گا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے اوپر توکل، یقین، ایمان مضبوط رکھ کے وظائف کیجیے۔ دوسری بات، نماز کی پابندی کر کے، نماز کی پابندی کے بغیر وظائف سے ہم وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ سب سے جو پہلی چیز ہے ایمان لانے کے بعد وہ نماز ہے۔ اگر نماز کی پابندی نہیں ہے اور ہم وظائف پہ لگے ہوئے نہیں، ہم نے وظیفہ ہی کرنا ہے وظیفہ، تو ہم نماز سے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور وظائف سے ہم اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ کو نماز سے راضی کریں، وظائف سے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں، پھر دیکھیں وظائف اثر کیسے نہیں کرتے، پھر بتائیے گا وظائف اثر کیوں نہیں کرتے۔ وظائف کا اثر ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے، میں نے عرض کر دیا، اخروی فوائد بھی نظر میں رکھیں، نماز کی پابندی بھی کریں۔ تیسری چیز یہ ہے، ہمارا علم محدود، ہماری سوچ محدود، ہمارے رب کا علم لامحدود ہے۔ بسا اوقات ہماری طلب وہ ہوتی ہے جو ہمارے علم کے مطابق ہمارے فائدے میں ہے، لیکن ہمارے رب کے علم میں وہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے۔
وہ ہو سکتا ہے کوئی دنیاوی نقصان ہو یا اس کا ہو سکتا ہے ہمیں کوئی اخروی نقصان ہو، تو اللہ رب العزت اس کو ہم سے دور کر دیتے ہیں، اس کے بدلے میں کوئی بہتر کوئی اچھی چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے مایوس نہ ہو اور دعا مانگتے رہیں، وظائف کرتے رہیں، اللہ سے لینا ہے اور اسی سے ہم نے لینا ہے، وہی دینے والا ہے، اس کے سوا کون ہے جو ہمیں دینے والا ہے۔ تو جب ہم نے لینا ہی اپنے رب سے ہے تو پھر ہم مایوس کیوں ہوں؟ اس کی قدرتیں، اس کی طاقتیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو آپ نے جو عمل کرنا ہے، مولانا مکی صاحب نے جو بتایا ہے، احادیث میں ہے، قرآن مجید میں ہے، اس لیے آپ اس کو کسی ایک جگہ سے منسوب نہ بھی کریں تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور یہ انبیاء کرام کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اس عمل کو کرتا ہوں، وہ عمل ہے استغفار۔ اب آپ کہیں گے جی استغفار کا تو ہمیں پتہ ہے، نہیں، پتہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو کرنا ہے، اور کرنا بھی اس طریقے سے ہے کہ اپنی تمام تر غلطیاں، کوتاہیاں اپنی نظر کے سامنے ہوں، اور پھر ہم اس عمل کو کریں اور اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ یہ میں تیرے سامنے کر رہا ہوں اور میں پورے خلوص سے کر رہا ہوں، بس تو مجھے عطا فرما دے۔ ایک اچھا کرنا کتنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسرے ایک چیز کو سمجھ لیں کہ ایک حاجت ہے، دو حاجتیں ہیں، تین ہیں، چار ہیں، پانچ ہیں، آپ کی سینکڑوں حاجتیں ہیں، لاکھوں حاجتیں ہیں، کروڑوں حاجتیں ہیں۔ آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ یا اللہ میری اس عمل کی برکت سے میری یہ حاجت پوری ہو، یہ حاجت پوری ہو، یہ حاجت، یا آپ کوئی بھی اپنے ذہن میں نہ بھی رکھیں گے لیکن آپ خلوص کے ساتھ اس عمل کو کریں گے، یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کی ساری حاجتیں اس کی برکت سے پوری فرمائیں گے۔ آپ نے کم از کم 2000 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھنا ہے۔ اب اس کے کلمات کون سے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ 2000 مرتبہ، یا تو ایک ٹائم میں 2000 مرتبہ کر لیں، یا پھر 1000 مرتبہ صبح کر لیں، 1000 مرتبہ شام کو کر لیں، لیکن یہ تعداد آپ ضرور پوری کریں، تعداد ضرور پوری کریں، اور اس کو مستقل مزاجی سے کریں۔ کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں نا، کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں جو بھی آپ کو بتایا جاتا ہے، خصوصاً جو قرآنی اعمال ہیں یا اس طرح جو مصنون چیزیں ہیں، تو ان کو مستقل مزاجی سے ضرور کیا کریں۔ مستقل مزاجی سے کرنے سے ہی ہمیں وظائف کے جو فوائد ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ اگر ہم مستقل مزاجی سے وظائف کو نہیں کرتے تو پھر ہم نئے سے نئے کے چکر میں رہتے ہیں، اور ہمیں وہ اس کے اثرات، فوائد، وہ فیوز، برکات وہ حاصل نہیں ہوتی۔ اب استغفار کے بہت سارے کلمات ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی کلمات جو آپ کو یاد ہیں، آسان لگتے ہیں، وہ آپ کر لیں۔ جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے، یہ بھی کلمات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے، یہ کلمات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اتنا لمبا نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر آپ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، آپ یہ کلمات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی استغفار کے کوئی بھی کلمات جو ہیں وہ آپ کو آسان لگیں ان کو آپ پڑھیے، اور روزانہ کم از کم 2000 مرتبہ ضرور پڑھیے۔ ایک وقت میں 2000 پڑھیں، یا پھر آپ اس کو تقسیم کر لیں کہ میں نے 1000 مرتبہ صبح پڑھنا ہے، 1000 مرتبہ میں نے شام کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو کچھ مہینے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کا خاص فضل کرم آپ کے اوپر ہوگا، اور جو بھی آپ کی حاجات، آپ کی ضروریات ہیں، وہ اللہ رب العزت کے خزانوں سے پوری ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یقین کامل کے ساتھ اور نماز کی پابندی کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔